بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایم ڈی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں جہاں ہر طرف سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، سینکڑوں ہزاروں گھر ٹوٹ چکے ہیں اور جو 100 سے زائد انسانی زندگیاں جو موت کا شکار ہو چکی ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنے مال اور املاک سے محروم ہو چکے ہیں، وہاں جبری گمشدگیوں کا معاملہ بھی اس وقت تک نہیں تھما۔ جہاں جبری گمشدگیوں کا معاملہ جاری ہے، وہاں دوسری طرف کوئٹہ میں پچھلے 8 دنوں سے خواتین بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہیں، یعنی ان لوگوں کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بیویاں سب وہاں پہ بھوک ہڑتال پہ ہیں یا احتجاج کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاملے کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جس سپریم کورٹ کو جہاں بہت کچھ نظر آتا ہے، وہاں مسنگ پرسنز کے معاملے پر ان کا سو موٹو لینے کا نہ موڈ تھا، نہ مزاج تھا، اس لیے کہ اس معاملے میں کچھ اور قوتیں ملوث ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے احتجاج جاری ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن احتجاج شروع ہوا تھا اس کے دوسرے ہی دن ان کے ساتھ حکومت جو مذاکرات میں ان کو انگیج کر لیتی اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے مسنگ پرسنز کے حوالے سے میں ایک پروگرام کر چکا ہوں اور اس پروگرام میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے بننے سے بھی پہلے پاکستان میں مسنگ پرسنز کی تاریخ کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور پاکستان کی یعنی اس خطے کی جبری جو گمشدگی کا جو پہلا کیس تھا، یعنی پیر پگارا، پیر صبت اللہ راشدی اور پیر پگارا کی گمشدگی کا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر بلوچستان میں گمشدگیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور گمشدگیاں بھی ایسی کہ ان کے بعد جب اگر عدالتیں فورس کرتیں یا عدالتوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتیں اس کو سنجیدگی سے لیتیں تو دوسرے دن ان لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی جاتی۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے، اس حوالے سے جو احتجاج جاری ہے اس کے حوالے سے ان لوگوں کا کیا کہنا ہے، آپ خود سن لیجئے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں یہ یقین دلائیں کہ ہمارے پیارے صحیح سلامت آ جائیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو کیا احساس، وہ اس درد کا، وہ اس اذیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ہم 4 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کو بہت تیز بارش ہوئی ہے، رات سے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں بخار ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، ہم ان کو ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، ان کو دوائیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بھائیوں کی بھی زندگیاں عزیز ہیں، وہ ہماری زندگیاں ہیں، ہمیں ہماری زندگیاں واپس لوٹا دی جائیں۔ ہم روڈوں پہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ آج ڈپٹی کمشنر آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے مائیں بہنیں ہیں، ہماری عزتیں ہیں، یہاں پر موسم خراب ہے، اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سب وزیر اعلیٰ کے اختیار میں نہیں ہے، جو آپ کے مطالبات ہیں یہ وزیر اعلیٰ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے تو کس کے اختیار میں ہے؟ وزیر اعظم کے اختیار میں ہے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دی جائیں، ہمیں ہمارے پیاروں کی زندگیاں چاہیے، ہمیں وہ صحیح سلامت چاہیے۔ اگر وزیر اعظم کے اختیار میں بھی نہیں ہے، ہم آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دی جائے۔ ہم آئی ایس آئی کے سربراہ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں ہمارے پیارے واپس چاہیے، ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دیں۔ اگر وزیر اعلیٰ کے اختیار میں نہیں ہے تو آرمی چیف کے اختیار میں ہے، آئی ایس آئی کے چیف کے اختیار میں ہے، وزیر اعظم کے اختیار میں ہے۔ ہم تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں ہمارے پیارے صحیح سلامت چاہیے، آ کر ہمیں یہاں پر یقین دہانی کرائیں کہ وہ ہمارے پیاروں کو صحیح سلامت چھوڑ دیں گے، ہمیں ہمارے پیارے صحیح سلامت لوٹا دیں گے تو ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن جس طرح یہاں پر آ کر ہمیں روز روز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں جب تک ہمارے پیاروں کے بارے میں ہمیں یقین دہانی نہیں کی جاتی۔ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارے پیارے نہیں مل جاتے۔ ناظرین، اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے اور وہاں پہ آئینی درخواستیں دائر ہیں اور ان پر سماعت جاری ہے، اور عدالت نے یہاں تک عندیہ دیا ہے کہ اگر سپٹمبر تک جو ہے وہ گمشدگیوں کے معاملے کو حل نہیں کیا جاتا
تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ وزیر اعظم کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگلے ماہ اس معاملے پر کیا اقدامات کرتی ہے، وزیر اعظم کو طلب کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ لیکن ناظرین، یہ بات اپنی طور پر ایک حقیقت ہے کہ جبری گمشدگیوں کے معاملے پر اگر کوئی بھی منہ کھولتا ہے تو اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیختا ہے تو اس کی حلق پہ جو ہے وہ سنگین رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ناظرین، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو کیا ماں ایک ڈائن کی طرح اپنے ہی بچوں کو کھا سکتی ہے؟ یہ ہم نے سنا تھا کہ ڈائن بھی جو ہے وہ محلے کے 7 گھر چھوڑ کے 8ویں گھر میں کچھ کرتی ہے، لیکن یہاں تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ریاست خود یعنی ماں خود ڈائن بنی ہوئی ہے اور اپنے ہی بچوں کو کھا رہی ہے، اور یہ معاملہ دن بہ دن انتہائی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مرحلے پر ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر حکومت کو اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ یہ جعلی کمیٹیاں، یہ جعلی کمیشن، یہ جعلی معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جس کمیشن کے چیئرمین تھے، یعنی مسنگ پرسنس کے جو چیئرمین ہیں، اس نے کتنے بندے بازیاب کرائے؟ وہ تو خود کو بازیاب نہیں کروا پا رہا۔ وہ تو خود اس وقت جو اس معاملے میں پتہ نہیں کتنے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ وہ تو جنسی ہراسانی کے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ اس نے تو مسنگ پرسنس کی جو خواتین تھیں، جو مائیں تھیں، جو بہنیں تھیں، جو بیٹیاں تھیں، ان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس کا معاملہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کمیشن بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ معاملات اب کس طرح دیکھے جائیں گے اور مسنگ پرسنس کے معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، اور آئندہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ کون سے نئے احکامات جاری کرتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو مسنگ پرسنس کے ورثاء ہیں، جو مسنگ پرسنس کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو کون سا نیا لالی پاپ دیا جاتا ہے، یہ تو پتہ اگلے ماہ ہی چلے گا۔ تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔